اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کی خدمت میں ماہ رمضان المبارک کے چاند کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم آپ کو بہت زیادہ انعامات سے نوازے گا، آپ کی ضروریات کو پورا کرے گا، ہر نیک اور جائز مقصد میں آپ کو کامیابیاں ہی کامیابیاں عطا کرے گا۔ اور سب سے بڑی بات، رمضان المبارک کے چاند کو آسمانوں پر چمکتے ہی رب کریم آپ کے مقدر اور نصیب کو بھی چاند کی طرح ضرور چمکائے گا۔ لیکن قسمت اور مقدر کو چمکانے کے لیے آپ کو کچھ اعمال کرنے ہوں گے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے کچھ کلمات پڑھنے ہوں گے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ بھی آپ سے راضی، اللہ کا نبی بھی راضی، آپ کی تقدیر اور مقدر بھی چمک جائے گا۔ اس کے علاوہ دنیاوی تمام ضروریات کو پورا کرے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، عظمتوں والا، شانوں والا مہینہ ہے، اور انشاءاللہ چند ہی دن کے بعد ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اللہ رب العزت کا لاکھ بار شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب کریم نے ہمارے اوپر دوبارہ سے رمضان المبارک کے سائے کو فگن کیا، اور چند ہی دن بعد اس بابرکت مہینے کا سایہ ہم پر بلند ہونے والا ہے۔ یقیناً ہمارے دلوں میں اس ماہ کی بڑی قدر ہے، لیکن کیا ہم اس کے لیے تیاری کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے اہل خانہ کو توجہ دلاتے ہیں کہ وہ بھی اس بابرکت مہینے کی آمد کی خوشی میں تیاری کریں اور غفلت سے نہ کام لیں؟ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں صحابہ کرام کو اکٹھا کرتے اور خطبہ دیتے، جس میں انہیں رمضان کی آمد کی خوشخبری سناتے تھے۔ رمضان کی فضیلت اور اہمیت کے پیش نظر اس کی تیاری کے سلسلے میں توجہ دلاتے۔ ایسے ہی خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، ان قریب تم پر ایک عظیم و شان ماہ مبارک کا سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اس ماہ مبارک میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کے روزے فرض کیے، اس کے قیام کو اپنی خوشنودی کا ذریعہ قرار دیا۔ تو جس شخص نے اس ماہ مبارک میں ایک چھوٹا سا کار و خیر انجام دیا، یعنی چھوٹا سا کام نیکی کا کر دیا، اس نے دیگر ماہ کے فرائض کے برابر نیکیاں حاصل کر لیں۔ یہ صبر اور ہمدردی کا مہینہ ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس بابرکت مہینے میں جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کے رزق اور دولت کو وسیع و کشادہ کرے، کاروبار میں خیر و برکت ہو، گھر میں خیر و برکت ہو، کامیابیاں ان کے قدم چومیں، تو ان لوگوں سے گزارش ہے، ماہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتے ہی، یعنی ماہ رمضان المبارک کے چاند کو دیکھ کر ان 3 اعمال کو کر لیں۔ جو لوگ ماہ رمضان المبارک کے چاند کو دیکھ کر یہ 3 کام کر لیں گے، رب کعبہ کی قسم، اللہ رب العزت ان سے راضی ہوگا، ان سے خوش ہوگا، ان کے رزق اور دولت کو وسیع و کشادہ کرے گا، کیونکہ یہ بابرکت مہینہ
بڑا ہی مقدس مہینہ ہے، اور اس مہینے کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے، اور جتنی فضیلت بیان کی جائے وہ بھی کم ہے، اور اس مہینے کے بہت زیادہ فوائد و فضائل ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو، ان 3 اعمال کو آپ نے ماہ رمضان المبارک کے چاند کو دیکھ کر ضرور کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے دلی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے ماہ رمضان المبارک کے چاند کو جب دیکھنا ہے تو چاند کو دیکھتے ہی آپ نے 7 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھنی ہے۔ آپ سورت فاتحہ مکمل بھی پڑھ سکتے ہیں اور پہلی آیت بھی پڑھ سکتے ہیں، یا صرف پہلا لفظ ہی پڑھ لیں۔ میں پڑھ کے بتاتی ہوں، توجہ سے سنیں۔ الحمدللہ، اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، آپ اتنی آیت مبارکہ کو بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آپ چاہیں تو سورت فاتحہ مکمل پڑھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یعنی پوری سورت مبارک کو آپ 7 مرتبہ پڑھ لیں، چاہے ایک آیت مبارکہ کو 7 مرتبہ پڑھ لیں، چاہے ایک لفظ کو ہی 7 مرتبہ پڑھ لیں، جس طرح میں نے پڑھ کے بتایا ہے۔ جب آپ 7 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیں تو پھر آپ نے اپنی ہاتھ کی انگلیوں کے پوڑوں پر صرف 21 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ اس دعا کو آپ 7 مرتبہ پڑھ لیں، 21 مرتبہ پڑھ لیں، یا 33 مرتبہ پڑھ لیں، جتنی تعداد میں آپ کو آسان لگے اس دعا کو پڑھ لیں۔ اور جو لوگ اس دعا کو پڑھ لیں گے وہ اللہ سے بخشش بھی مانگیں گے اس مہینے میں، وہ اللہ سے رحم کا سوال بھی کریں گے، وہ اللہ سے رحم بھی مانگیں گے، وہ اللہ سے ہدایت بھی مانگیں گے، وہ اللہ سے عافیت بھی مانگیں گے، اور اللہ سے رزق بھی مانگیں گے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اللہ سے عافیت و معافی کی دعا مانگیں، اور یہ وہ کلمات ہیں جن کی بدولت آپ رب کریم سے بخشش، رحم، ہدایت، عافیت اور رزق کا سوال کریں گے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس دعا کو آپ ضرور پڑھیں۔ چھوٹی سی دعا ہے لیکن اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ جب آپ ان کلمات کو بھی پڑھ لیں تو پھر آپ نے 7 مرتبہ یا 21 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ اور جب آپ ان کلمات کو بھی پڑھ لیں تو آخر میں پھر آپ نے 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اول میں بھی درود پاک پڑھیں، آخر میں بھی درود پاک پڑھیں۔ اور جو میں نے آپ کو کلمات بتلائے ہیں، 3 دعائیں بتلائی ہیں، 3 کام بتلائے ہیں، انہیں آپ 7 مرتبہ پڑھ لیں، 21 مرتبہ پڑھ لیں یا 33 مرتبہ پڑھ لیں۔ ان تینوں تعداد میں سے جو تعداد آپ کو آسان لگے، جس تعداد میں آپ آسانی سے پڑھ سکیں، اتنی تعداد میں پڑھ کے اللہ رب العزت سے خیریت کی دعا مانگے کہ مولا اس بابرکت مہینے کو ہمارے لیے عافیت والا بنا دے، ہمارے لیے رحم والا بنا دے، ہمارے لیے بخشش والا بنا دے، اور مولا اس بابرکت مہینے میں ہمارے رزق اور دولت کو وسیع و کشادہ کر دے۔ مولا اس بابرکت مہینے کی بدولت ہماری پریشانیوں کو ختم کر دے، مصیبتوں کو ختم کر دے، جو لوگ قید ہیں انہیں رہا کر دے، اور مولا اس عمل کی برکت سے ہمیں قرضوں سے نجات دلوا،
اپنے لفظوں میں اللہ سے دعائیں کریں، انشاءاللہ رب کریم اس عمل کی بدولت اور ماہ رمضان المبارک کے مہینے کی بدولت آپ کے مقدر اور نصیب کو ضرور چمکائے گا۔ اس بابرکت عمل کو خود بھی کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔